الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن اللہ سریع الحساب۔ سورہ آل عمران کی یہ چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کی حقارت کو اور اس کی ناپائیداری کو بیان فرمایا، اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو خطاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، انسان کا ایک مزاج ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے یا جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس پر اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو ٹائم دیتا ہے۔ جس چیز کی انسان کی نظر میں اہمیت ہوتی ہے وہ اس کو ٹائم دیتا ہے، یہ بات پکی ہے۔ اب دیکھو، جیسے مجلس چھوٹے گی تو 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے جو ہمارے موبائل بند پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے وہ کھلیں گے۔ بھائی کھلیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی ہماری نظر میں اہمیت ہے، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ رات کو بستر پر جب بھی جائیں گے تو پہلے اس کی زیارت کریں گے اور اس سے فیض حاصل کریں گے، اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس لیے ہم اس کو وقت دے رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے انسان کا۔ جس چیز، یہ تو موبائل ایک مثال ہے، اور آپ حضرات کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یہ بالکل صحیح فٹ بیٹھنے والی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان مشرکوں کا، ان کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر گھومنا پھرنا، ان کی آرائش، ان کی آسائش، ان کی زیبائش، ان کا اچھے کپڑے پہن کر گھومنا، اچھی عمدہ سواریوں کا استعمال کرنا، بڑے بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے کاروبار کرنا۔ فرمایا اس کی وجہ سے یہ آپ کے امت دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ یہ کوئی عزت کا سامان ہے، یہ کوئی عزت کی چیز ہے، بلکہ فرمایا متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے یہ چیز ان کے پاس رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا کو حدیث میں فرمایا گیا ان الدنیا حلوۃ، یہ بہت میٹھی ہے، خضرۃ، بہت خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو بالکل اس کا دل للچاتا ہے، وہ لالچ میں آتا ہے اور وہ اس کے اندر گھوم جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسے گھومتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ جیسے جب آدمی موبائل چلانے کے لیے بیٹھتا ہے اور انٹرنیٹ پر جب ایک مرتبہ گیا، اب اس کا نام ہی رکھا گیا انٹرنیٹ۔ انٹر کے معنی ہوتے ہیں اندر ہونا، اور نیٹ کے معنی آتے ہیں جال۔ انٹرنیٹ کا مطلب اب آپ اس جال میں پھنس گئے۔ اس کا جو نام رکھا گیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہوگا، تو یعنی اب اس جال سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ آدمی دیکھو فون پہ فون آتے رہے، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اب وہ اگلا 10 منٹ کے بعد فون لگا رہا ہے، ابھی بولا نا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، تو کتنا وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی سرسبز و شاداب ہے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر تم کو آزمانا چاہتا ہے، تمہیں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں جا کر کے کیسا عمل کرتے ہو۔ اس لیے کہ دنیا کا اونچ نیچ اور دنیا کا چھوٹا بڑا ہونا، کسی کو کم ملنا، کسی کو زیادہ ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اس کی مصلحت پر موقوف ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ سارے ہی لوگوں کو مالدار بنا دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، روئے زمین پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو چھوٹا بیپاری بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو جھوپڑی دی، کسی کو بنگلہ دیا، کسی کو سستا پلاٹ، کسی کو مہنگا پلاٹ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ عزت و ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، تم دیکھ رہے ہو ان کے سفر پلین سے ہو رہے ہیں، ان کے سفر فرسٹ اے سی سے ہو رہے ہیں، اور تمہارے پاس جنرل کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس سے دھوکے میں نہ آئے، اس سے بالکل دھوکے میں نہ آنا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر امت مسلمہ کو دلاسا دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ دنیا قید خانہ ہے تو بھائی مجھے بتائیے کیا قید خانے میں قیدی کو اس کی مرضی کے مطابق تو نہیں رکھا جاتا ہے؟ وہ تو جو جیل خانے کا جو رول ہے اس کے حساب سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں اپنے مزاج کا کھانا نہیں ملے گا، اپنے مزاج کا بستر نہیں ملے گا، اپنے مزاج کا کمرہ نہیں ملے گا، اپنے مزاج کا ٹھنڈا گرم پانی نہیں ملے گا، سردی گرمی کا انتظام نہیں ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیل سے، اس مثال سے امت مسلمہ کو یہ دلاسا دیا کہ تمہارا اصل مقصود اور تمہیں دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا اور اس کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے جب تک کہ یہ زندہ ہے، جب تک اس سے عیش کر لیں گے، اس کے بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں آگے کہا لیکن الذین اتقوا ربہم، ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی، جو لوگ اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے،
فرمایا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ایمان کا تحفہ لے کر کے جائیں گے، ایمان کی روشنی لے کر کے جائیں گے، ایمان کی چنگاری لے کر کے جائیں گے، فرمایا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور آگے فرمایا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے ایمان والو تمہاری مہمان نوازی ہے، اللہ مہمان نوازی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی ان کے اعزاز کے مطابق کرے گا، ان کے اکرام کے مطابق کرے گا۔ دیکھو ہمارے گھر میں آنے والے مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک ایک مہمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں سیلف سروس ہوتی ہے، بھائی آپ آؤ اور کھاؤ اور چلے جاؤ، ایک اعزاز تو یہ ہوتا ہے۔ ایک اعزاز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو 2 4 5 خادموں کو طے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی خدمت کرنا ہے، اور جب تک کہ ان کا کھانا نہیں ہو جائے تم کو ہٹنا نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے مہمان نوازی کا، اور مہمان نوازی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میزبان خود، صاحب کھانا، مالک مکان مالک خود وہ وہاں رہتا ہے، وہ ساتھ میں بیٹھتا ہے، جب تک کہ آپ کھانے سے فارغ نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ میں نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی، یسقونا، یا کہا کہ پلائی جائے گی، یہ نہیں کہا کون پلائے گا، معلوم ہوا کہ یہ سیلف سروس والے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے لو اور پیو۔ یہ ایک مہمان نوازی کا ایک درجہ یہ ہوگا کانا مزاجھا زنجبیلا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، سونٹ ملی ہوئی شراب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا۔ کانا مزاجھا زنجبیلا، اور کہاں سے پلائی جائے گی؟ عینن فیہا تسمى سلسبیلا، سلسبیل ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے یہ پلائی جائے گی۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا مہمان نوازی کا۔ دوسرا کچھ کیٹیگری کیا ہوگی؟ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں، خوبصورت بچوں کی شکل میں خادم ہوں گے، جو پیالیاں لے کر آ رہے ہوں گے، جو کأس لے کر آ رہے ہوں گے، جو جنت کی شراب ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں گے کہ یہ لیجئے۔ ایک اعزاز یہ ہوگا۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو تینوں طرح کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کم و بیش کا ہونا، کسی کا بڑا ہونا، کسی کا چھوٹا ہونا، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، یہ کوئی چیز کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ اصل چیز ہے آدمی کے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے ہی یہ مقدس مہینہ عطا کیا جاتا ہے، اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے ہی یہ مقدس مہینہ عطا کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات جو بیان فرمائی، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، بہت سارے اہل کتاب یعنی یہودی اور بہت سارے عیسائی ایسے بھی ہیں جو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں، وہ پکے سچے مومن ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں تبدیلی نہیں کرتے۔
اور اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو دنیا کے بدلے خریدتے نہیں ہیں، یعنی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ ان کے اس نیک عمل کا بدلہ دے گا، یعنی اللہ ان کے ایمان کو قبول کرے گا اور اللہ آسانی سے ان کے حساب کو، جلدی سے ان کے حساب کو نپٹا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی مخالفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن انہی مخالفت کرنے والوں میں، اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مشرکوں میں، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اسلام کی اسٹڈی کریں گے، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس کی حقانیت کو سمجھیں گے اور وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ایسے افراد کو پیدا کرتا رہے گا جو کہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہودیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے، مشرکین میں سے ہوں یا اور کوئی مذہب میں سے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا تو اس کا دین غالب آ کر رہے گا۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں، دنیا کی تمہیں لالچ دی جائے گی، تمہیں ڈگریوں کی لالچ دی جائے گی، عہدوں کی لالچ دی جائے گی، کرسیوں کی لالچ دی جائے گی، نوکریوں کی لالچ دی جائے گی، رشوت کی لالچ دی جائے گی، بڑے بنگلوں اور بڑے مکان کی لالچ دی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ڈیکوریشن سے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ حلال کمائی، حلال ذریعہ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، طے کیا ہے، اس اعتبار سے تمہیں کاروبار کرنا ہے، اب وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے کہ جس طریقے سے حرام کے ذریعے سے کروڑوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذریعے بھی ایسے بنائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بھی آدمی کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے۔ اور دنیا کا مسئلہ میرے بھائیوں اللہ نے جتنا متعین کیا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ اس کی مثال ایک ٹنکی کی ہے، 1000 لیٹر کی ٹنکی ہے، آپ ایک نل لگاؤ گے 1 گھنٹے میں خالی ہو جائے گی، 2 نل کر دو تو آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گی، 4 نل کر دو تو 15 منٹ میں خالی ہو جائے گی، لیکن 1000 لیٹر سے زیادہ تو پانی نہیں نکلے گا، اس میں سے نکلنا 1000 لیٹر ہی ہے۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ نے جتنا طے کیا ہوا ہے ملنا اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں آخرت کا مسئلہ یہ ہے وہ ہماری کوشش پر موقوف ہے، جتنی ہم کوشش کریں گے، جتنا اس کے لیے جد و جہد کریں گے، جتنا اس کے لیے مجاہدہ کریں گے، اللہ اتنی ہم سب کو عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کاروباری بنایا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے آگے بڑھا سکیں، حرام کاروبار سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور دنیا کی لالچیں کتنی ہی ہوں، ایک ایمان والا اس کی لالچ میں نہیں آتا ہے، اس کی نظر میں وہ دنی ہے، خراب ہے تو خراب ہی رہے گی۔ ہاں اللہ نے جو حلال ذریعے بنائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں یا قرآن میں اچھے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہو یا اچھے مکان بنانے سے منع کیا، نہیں، کہیں نہیں۔ آپ بہترین کار میں گھومیے، آپ بہترین مکان بنائیے، آپ بڑا کاروبار کیجئے۔ ارے حدیث میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمہ علی العباد، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کا ظہور ہو۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خشیت الہی کے ساتھ، حلال طریقے سے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کا استعمال کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔
ہم حلال حرام کاروبار کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہماری عبادتوں کے مسئلے آ جائیں گے، نمازوں کے مسئلے آئیں گے، روزوں کے مسئلے آئیں گے کہ اللہ ان کو قبولیت کے لیے اوپر چڑھنے سے روک دے گا، اس لیے کہ جو چیز ان کی قبولیت کا سبب بنتی یعنی حلال ذریعہ معاش وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور جو رکاوٹ بن رہی تھی وہ ہم نے اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا خوف عطا فرمائے، خشیت عطا فرمائے، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام ذریعہ آمدنی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ۔